السلام علیکم جی۔ جمعرات کی صبح ایک خبر جو ہے وہ تمام میڈیا نے چلائی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں سلمان شہباز صاحب جو ہیں، ان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈالی ہے، عرضی ڈالی ہے کہ جناب سلمان صاحب جو ہیں وہ آ کے نیب کے اندر ایک مقدمہ ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے اپنی آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں، اس کے اندر پیش ہونا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو واپسی کے سفر پر گرفتار مت کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری تک ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے بیل دے دی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ وہ وہیں پہ اتریں گے، اور بیل نہیں دی بلکہ انہوں نے 15 روز کی بیل کا کہا تھا، تو عدالت نے ضمانت کے اوپر میرا خیال ہے نوٹس جاری کر دی ہیں، اور مین وائل جو ہے وہ مانے کر دیا ہے، حکومت کو منع کر دیا ہے کہ جناب جب وہ اتوار کے روز اپنی فیملی سمیت جو ہے وہ پاکستان میں تشریف آوری فرمائیں جہاں پہ ان کے ابا جی وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ بڑے میننگ فل آرڈر ہیں، اس کے مختلف مطالب نکالے جا رہے ہیں، ان کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں ابھی کہ اس کے کیا کیا مطالب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہم نے پہلے آپ کو خبر بتائی ہے کہ 13 کو اب ٹیک اپ ہوگا کہ کیا 15 روزہ ضمانت جو ہے حفاظتی ضمانت وہ جناب سلمان شہباز کو دی جائے کہ نہ دی جائے۔ سلمان شہباز صاحب کون ہیں، کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ شریف فیملی کے اندر جو ایک ان کا یونیک سٹائل ہے کہ سارے اکٹھے رہتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، یہ ماڈل ٹاؤن میں ان کے اکٹھے گھر ہوتے تھے، ایک باپ کی اولادیں اکٹھے رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کام ان میں سے ایک کرتا ہے، بھلے وہ 7 بھائی ہوں جیسے کہ میاں شریف صاحب کے تھے، بھلے وہ 4 ہوں جیسے کہ نواز شریف صاحب کے تھے، کام ایک نے کرنا ہے، باقیوں نے ویلے بیٹھ کے کھانی ہے، اور کام کرنے والے کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یہی جو تھا، یہ پیٹرن جو تھا وہ میاں شریف صاحب اور ان کے بھائی چلایا کرتے تھے۔ میاں شریف صاحب کو پڑھایا لکھایا بھی اسی لیے گیا کہ وہ جو لین دین کے ایکسپینڈیچر وغیرہ رکھنے کے جتنے بھی اقدامات تھے، باقی ان کے بھائی جو تھے وہ ٹیکنیکل سائیڈ پہ تھے، لیکن جہاں پہ جمع تفریق زیر زبر کرنے کا کام ہے وہ باؤ شریف نے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب کہ باقی 6 کے 6 بھائی جو تھے وہ ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کا کہنا مانا کرتے تھے، ان سے بڑے ہونے کے باوجود بھی۔ پھر جب اتفاق گروپ کو ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا انہیریٹنس کے اندر، تو میاں شریف صاحب نے اپنے ہاتھوں کیا، کیونکہ ان کے تقریباً جتنے بھی بڑے بھائی تھے وہ ان سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت 42 انڈسٹریز تھیں ان کی، ٹیکسٹائل کی اور شوگر کی، اور بھی بہت ساری، مطلب یہ فارم شریف فارم جو ہے چنیوٹ میں میرا خیال ہے وہ بھی تھا۔ اس طرح کے جتنے بھی ایسٹس تھے وہ ڈیوائیڈ کیے گئے، مطلب کہ فیملیز کے اندر، مختلف فیملیز کے اندر، یہ سی وکاس شوگر مل، یہ سارے جو تھے یہ مختلف بھائیوں کو چلے گئے۔ یہ میاں شریف صاحب نے اپنے ہاتھ سے کیا، ٹھیک ہے۔ سراج صاحب کی اولاد اور معراج صاحب کی اولاد اس سے مطمئن نہیں ہوئی، ان کے بڑے بھائیوں کا نام تھے، اور وہ عدالت میں چلے گئے، اور یوں ارلی 90s کے اندر ایک نا ختم ہونے والا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا۔ اتفاق جو تھی وہ باہمی مقدمہ بازی کے باعث بند ہو گئی، تا آن کے میاں نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکہ کیا 98 والا، تو انہوں نے اپنے تمام ایسٹس جو تھے، اپنے جو ان کے حصے میں آئے ہوئے تھے یا جو ان کے کنٹروورشل ایسٹس جو تھے، وہ انہوں نے سرنڈر کر دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں وہ ایسٹ سرنڈر کرتا ہوں، اور بینک جو ہیں ان ایسٹ کو بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لیں، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات سے آغاز کیا تھا، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو وہ مجھے دے دی جائے۔ تو مجھے یاد ہے تقریباً فنگر ٹپس پہ ہے کہ 1.5 ارب روپے کی لائبلٹی تھی اتفاق کے خلاف، اور 4.5 ارب روپے کا را مٹیریل پڑا ہوا تھا جس دن میاں صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔
باقی ایسٹ کو تو اب بھول جائیں نا، لیکن وہ اس کے اوپر پڑا ہوا تھا. پھر وہ کمپلیکس میرا خیال انٹرسٹ لگو کے تو بینکوں نے وہ کوئی 3.5 ارب روپے کی یا 2.5 ارب روپے، مطلب اتنی کی لائبلٹی. یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ کانفیڈنس تھا کہ جو ان کے خلاف سود کی بینک کی لائبلٹی ہے قرض کی، ویسے وہ سود پہ پیسے لیا نہیں کرتے تھے، ان کا ایک اپنا سٹائل تھا. وہ اس ایل سی کھولتے تھے اور ایل سی کی ادائیگی ود ان دیٹ اسپیکولیٹڈ پیریڈ کر دیا کرتے تھے، جس کے بعد سود پڑنا شروع ہو جاتا تھا. چونکہ ادارہ بند ہو گیا، وہ والی پیمنٹس ادائیگی نہ ہو سکیں، اس کے نتیجے کے اوپر وہ ان کے اوپر انٹرسٹ چڑھتا گیا، اور آخر میں پاکستان کے اندر انجینئرنگ کی جو ابتدائی 2 صنعتوں میں سے ایک تھی، ایک بٹالہ انجینئرنگ تھی، ایک اتفاق تھی، وہ جو تھی وہ اپنی موت مر گئی. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ویسے بائی دا وے. لاہور کے اندر انجینئرنگ کی ہسٹری بہت پرانی ہے، ہاں، اور مطلب کہ ہونی تو بیسیکلی پشاور کے اندر چاہیے تھی، کیونکہ اگر ہسٹری میں جائیں تو پشاور سے بیونڈ جو تھے وہ پھر وہ ایریا شروع ہو جاتا تھا نا جہاں پہ جنگ و جدل کرنا پڑ جاتی ہیں. تو قافلے جب ٹریول کیا کرتے تھے، کاروان جب جایا کرتے تھے، تو پشاور میں رک کے تو اپنے گھوڑوں کی وہ سمیں جو تھیں وہ ٹھیک کروایا تھے، کاٹیاں ٹھیک کرواتے تھے، اور اس طرح کے سارے کام ٹھیک کرواتے تھے. اسی لیے تو پشاور کا نام پشاور پڑ گیا. تو لیکن جب انہیں تلواریں بنوانی ہوتی تھیں یا تیر تیز کروانے ہوتے تھے تو ان کا سٹاف جو ہوتا تھا وہ لاہور کے اندر ہوتا تھا. یہاں پہ یہ کام ہوا کرتا تھا. لاہور کے اندر سب سے پہلے ایک بڑے صغیر کا جو پہلا پکا بنا محمد الدین پکھے والے نے بنایا سی، ٹھیک ہے، ہاں، ایس محمد الدین نیشنل فین جو تھے. آج بھی میرا خیال ہے کہ نہیں اترے ہوئے. مسجد نبوی کا وہ جو ایریا ہے نا جنت البقیع والا، وہاں پہ آپ دیکھیں تو اوپر آپ کو اس کا نام جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے. اور 100 سال کے قریب تقریباً ہو گئے ان پنکھوں کو چلتے ہوئے. صرف ان کے اندر وہ تیل ڈالا جاتا، ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایس محمد الدین صاحب کتنی کہ توپ چیز تھے. اس وقت پکھا بناتے تھے، ہاں جی، ہاں. خیر یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے. تو اس لیے اس خطے کے اندر انجینئرنگ کی ہسٹری بہت پرانی ہے. آگے چلتے ہیں. تو وہ خیر ہو گیا جی. وہ میاں صاحب جو تھے وہ یہ سٹائل ہے ان کی فیملی کی ورکنگ کا. اسی طرح جب شریف صاحب کے بچوں نے شریف گروپ بنایا ارلی 90s کے اندر، اور اس کے اندر ڈفرینٹ انڈسٹریز جو تھیں وہ انہوں نے لگائیں، تو کام اس میں صرف شہباز نے کرنا ہے. باقی جو تھے عباس صاحب جو تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نواز شریف صاحب ہیں جی، ہاں، انہوں نے بیٹھ کے کھانا، انہوں نے، ان کے بچوں نے، ٹھیک ہے. اب پھر جب ان سے آگے ڈویژن ہوتی ہے ایسٹ کی، تو میں جس نقطے پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہ ہے سلمان کا. شہباز شریف صاحب کی اولاد جتنی بھی ہے، جو بھی ہے، ان کے اندر کام صرف سلمان نے کرنا. حمزہ نے بس ایویں ذرا منہ تھا، کہیں پہ کوئی شادی ہے تو اس میں چلے گئے، کوئی کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی تو افسوس کرنے چلے گئے، ٹھیک ہے، محلے کی کوئی پرے پنچایت ہے وہاں پہ چلے گئے، یا کسی میچ کو سپانسر کر دیا وہاں پہ مہمان خصوصی چلے گئے. اگر وہ پولیٹیشن میں نہ آتے تو ان کا واحد فنکشن یہ تھا، انہوں نے انڈسٹری کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی. وہ جو انڈسٹری چلانی ہے، جس نے پیچھے پورا فنانس چلانا ہے، اس کا نام ہے سلمان شہباز. اس لیے جب تک آپریشن پروجیکٹ عمران خان جاری تھا تو سب سے زیادہ جو گالم گلوچ ہوئی ہے وہ سلمان کو ہوئی ہے، حمزہ کو نہیں ہوئی. حمزہ صاحب تو تایا جی کے حکم کے اوپر چپ کر کے اندر جا کے بیٹھ جاتے تھے. آج کل انہیں حکم ہے کہ ذرا درشن دیا کریں لوگوں کو، تو تصویریں روزانہ انہوں نے آج فلاں سے مل رہے ہیں، آج فلاں سے مل رہے ہیں لگائی ہوتی ہے. سلمان واز دا بیسک فورس بیہائنڈ شریف فیملی کے جو ایسٹ ان سائڈ پاکستان ہیں، ان کے پیچھے تھے. ابا جی کی سیاست بھی وہی فنانس کر رہے تھے، اور ابا جی کی سیاست فنانس کرتے کرتے وہ تھوڑی تھوڑی سیاست کے اندر بھی کرتے تھے. سننے میں یہ آ رہا ہے، لندن سے یہ اطلاعات ہیں کہ ایکسٹینشن کے جو حامیان تھے لندن کے اندر، ان میں سلمان بھی تھے. تھوڑے سے جذباتی آدمی ہیں. گزشتہ دنوں انہوں نے اپنا سید طلعت حسین صاحب کے ایک ٹویٹ کے اوپر ایک غیر محتاط تبصرہ فرما دیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر طلعت صاحب نے ان کی ایسی تیسی کی تھی.
وہ سنا ہے، انہوں نے فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا وہ تبصرہ، لیکن بہرحال پھر ہمیں موقع مل گیا تھا، ہم نے اس کے اوپر ایک ولاگ بھی کیا تھا. جذباتی آدمی اپنے والد صاحب کی طرح، یعنی آپ یہ کہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کی شہباز شریف صاحب کی ڈٹو کاپی ہیں، اعمال میں بھی اور اسپرٹ کے اندر بھی، جذبے کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تو شادیوں میں نہیں، ٹھیک ہے، فیملی مین ہاں فیملی مین ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ نئی چیزیں لرن کرنے، نئی انڈسٹریز، نئی انٹرپرنیورز، فائنانسز ارینج کرنے، بھائی کی پالیٹکس کے لیے بھی اور ابا کی پالیٹکس کے لیے، یہ فورس ہے سلمان. تو سلمان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو جو انہیں پتہ چل گیا وقت سے پہلے، بتا بھی دیا کسی نہ کسی نے اندر سے کہ اور کوئی چھوٹے یا نہ چھوٹے، آپ نے نہیں چھوٹنا بھائی اگر آپ قابو آ گئے. تو پھر سلمان صاحب فوراً سے پہلے جا کے تایا جی کے پہلو میں بیٹھ گئے اور کہا کہ میں تو واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو اب جب دیکھا ہے انہوں نے کہ ابا جی بقول اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ سمبولیکلی کیا انڈیکیٹ کرتا ہے. سمبولیکلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دیکھیے سلمان کے خلاف جو بھی مقدمہ ہے وہ جعلی ہے. اس کے حقائق جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب نے جعل سازی سے تخلیق کیے تھے، جو عدالت کسی نارمل عدالت کی عدالت جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت جو ہے وہ کارروائی نہ کر رہی ہو، لیکن کسی بھی نارمل عدالت کی سان کے اوپر جب وہ دلائل چڑھیں گے تو وہ 1 منٹ سے پہلے جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ ایپ آئے جائے. ٹھیک ہے، عدالت مسترد کر دے گی. جس طرح کی فریولس قسم کی، بے بنیاد قسم کی، کھوکھلی قسم کی کہانیاں گھڑی گئی ہیں نیب کے حکام کی طرف سے، ان کے اندر کوئی 1% بھی سات نہیں ہے کہ وہ قانون کی سان کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو سکے. تو اس لیے اب چونکہ دھاروں کا رخ موڑ دیا ہے عدلیہ کے دھاروں کا رخ بھی مڑ گیا ہے، تو اگر وہ میرٹ پہ ہی فیصلہ کر دیں تو کم از کم سلمان سے معذرت بنتی ہے جو ان کی وکٹمائزیشن کی گئی ہے. ان کی انڈسٹری بند رہی ہے جی اس دوران، جتنی دیر عمران خان صاحب کا دور رہا ہے اس دوران ان کی انڈسٹری بند رہی ہے. اور مجھے اس امر کا تب پتہ چلا جب ان پہ الزام لگایا گیا کہ جناب جو چینی کی ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی ملی تھی، سب سے زیادہ ویسے جہانگیر ترین کو ملی تھی اور اس وقت وہ پی ٹی آئی میں تھے، تو جو سبسڈی ملی تھی اس میں سلمان شہباز نے بھی کھابا کھایا ہے. تو وہ اس نے کہا پٹ پہ، انہوں نے کہا میری تو صنعت بند کیتی ہوئی ہے جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا ہے. جب سے ہم گئے ہیں یہاں سے، میں اور تایا جی گئے ہیں، تو میرا مطلب ہے تب سے تو انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، کوئی چلا ہی نہیں پا رہا. تو تب یہ بات پھر کوالیفائی ہوئی کہ اصل میں جو ان کا انڈسٹریل امپائر ہے، یہ جو انڈسٹریز ہیں ود ان پاکستان وہ کر رہی ہیں. لیکن الطہور تو خیر مونس کا ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ شریف ڈیریز جو ہے، اس کا کیا نام ہے بھلا، اس کا وہ پلاسٹک کے ڈبے کے اندر جو ملک جو ہے ان کا وہ سیل ہوتا ہے، تھلے آگے لکھو نا ذرا، وہ تو چل رہی تھی ویسے آپس، ظاہر ہے وہاں پہ مینیجر کام کر رہے ہوں گے، لیکن کافی بڑی ان کی وہ ملک سپلائی چین ہے وہ چل رہی تھی. شوگر مل بند تھی، ہو سکتا ہے شوگر مل بند، یعنی کچھ چل رہی تھیں، کچھ جو جہاں پہ اچھے ایفیشینٹ مینیجر تھے. ایسے دور کے اندر مینیجرز کو بھی تو دیہڑیاں لمبی لگانے کا موقع مل جاتا ہے. صاحب اتنے نہیں گا، صاحب نے ریموٹلی حساب لینا ہے تو پھر وہ دھڑا دھڑ چلاتے. تو شوگر مل جو چونکہ اس شوگر مل سے ایک نالا نکلتا تھا، اس نالے کا ریفرنس فائل ہو گیا، شہباز شریف اس کے اندر ضمانتیں کرواتے پھرتے رہے، پھر وہ ثابت ہو گیا کہ وہ نالا تو اس شوگر مل کے لیے تھا ہی نہیں بنایا گیا، وہ تو کسانوں کے سیلابی پانی کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن تنا گیا، چنگا رگڑا گیا ان کو. تو رگڑا کھایا انہوں نے. سلمان صاحب عقل مند نکلے ہیں، جیسے ہی رگڑا کھانے کا وقت آیا وہ دائیں بائیں ہو گئے، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے. اب واپس آ رہے ہیں، اب ہر قدم کے اوپر پی ٹی آئی ان کا پہرا دے گی. انہوں نے واپس آ کے اپنی بند انڈسٹریز ریوائیو کرنی ہے، اور اس ریوائیول کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی چیز امپورٹ بھی کرنی پڑنی ہے. تو وہ جس طرح مریم کے داماد جو ہیں ان کے اوپر جو تھے ناچتے ہوئے پائے گئے کہ انڈیا سے چیز امپورٹ ہو رہی تھی، تو یہ ہو رہی تو وہ ہو رہی تھی. تو اس طرح کے بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ ابھی سلمان کو بھگتنے ہیں. بہرحال دیکھیں 15 دن کی ان کی بیل ہوگی، اس کے بعد پھر وہ نیب کی عدالت میں پیشی دیں گے، اور وہاں سے ان کے خلاف مقدمہ پہلی 2 پیشیوں کی مار ہے، کیونکہ اس مقدمے میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی حقائق ہیں ہی نہیں.
تو یہ ایک اپڈیٹ تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.